السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اردو کہانی گھر میں ایک بار پھر حاضر ہوں نئی کہانی کے ساتھ۔ آج کی کہانی کا نام ہے لڈو کی خود اعتمادی۔ تو بچوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڈو کون ہے؟ میٹھا میٹھا گول گول کچھ یاد آیا؟ لڈو ہے ایک پیارا سا ہاتھی کا بچہ، چھوٹا سا گول مٹول، اور گول مٹول ہونے کی وجہ سے اس کے امی ابو اس کو پیار سے لڈو کہتے تھے۔ لڈو کی ایک بہن اور ایک بھائی تھا، اور وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ لڈو اکثر اداس رہتا تھا اور کھیلتا بھی نہیں تھا، بس اس کو اپنے ہاتھی ہونے پر بہت افسوس رہتا تھا۔ باقی ہاتھیوں کی طرح لڈو کے امی ابو کو بھی جنگل کی سیر پہ جانے کا بڑا شوق تھا، اور وہ لڈو کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن جب لڈو کو آواز لگاتے، لڈو بیٹا آ جاؤ، چلو سیر پر چلتے ہیں ٹہلنے، آ جاؤ لڈو جلدی کرو، تو لڈو میاں آ کر اپنے امی ابو کو اداس چہرہ دکھا کر یہ کہہ دیتے کہ نہیں، مجھے نہیں جانا باقی ہاتھیوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے، مجھے ہاتھی بننا پسند نہیں ہے۔ لیکن لڈو بیٹا، ٹہلنے سے تو تمہیں اچھا لگے گا نا، چلو باقی ہاتھی بھی انتظار کریں۔ نہیں، مجھے ہاتھی پسند نہیں ہے، میں نہیں بننا چاہتا ہاتھی، میں نہیں جاؤں گا۔ ہاتھی نہیں بننا پسند؟ یہ کیسی بات کر دی تم نے لڈو؟ ہاتھی بننا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھی بنایا ہے تو ہم ہاتھی ہی بنیں گے نا۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات کر دی تم نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین شکل و صورت دے کے بنایا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں جانا۔ پھر بھی لڈو ان کے ساتھ نہیں گیا، اور وہ تالاب کے پاس کھیل کود میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر پانی کے ساتھ کھیلتا رہا، پانی کو اپنی سونڈ میں بھر بھر کے اچھالتا رہا۔ لیکن جلد ہی لڈو کا دل کھیل کھیل کے بھر گیا، اور پھر وہی ہاتھی والا رونا گانے لگا کہ مجھے ہاتھی نہیں بننا، ہاتھی بننا کتنا بورنگ کام ہے، میں اتنا موٹا کیوں ہوں، میں چل کیوں نہیں سکتا، بھاگ کیوں نہیں سکتا، اڑ کیوں نہیں سکتا۔ اور اتنے میں اس کے پاس سے ایک خوبصورت سی ہرنی چھلانگے لگاتی ہوئی گزر گئی۔ لڈو نے جو اس کو دیکھا تو اس نے کہا میں ہرن بنوں گا، اور اس کے بعد لڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور چھلانگے لگانے لگا۔ 2-4 چھلانگے لگانے کے بعد دھڑام سے گر گیا، اور لڈو کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ روتے ہوئے لڈو نے کہا اوہ میرے لیے ہرن بننا ٹھیک نہیں ہے، شاید مجھے ہرن نہیں بننا چاہیے تھا، مجھے کوئی دوسرا جانور ڈھونڈنا پڑے گا۔ لڈو آگے نکل پڑا۔ تھوڑی دور درخت کے اوپر بہت سارے بندر درختوں سے لٹک لٹک کر کھیل رہے تھے۔ لڈو بڑے غور سے انہیں دیکھنے لگا، اور پھر بندر بننے کا ارادہ کر لیا۔ بندروں سے کہنے لگا آؤ بندروں، میرے ساتھ کھیلو، میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں درخت پر لٹک لٹک کر، پلیز مجھے اپنے ساتھ کھلا لو۔ بندروں نے جو ہاتھی کا بچہ دیکھا تو ان کو تو چڑھ گئی شرارت دماغ پر، اور انہوں نے نیچے اتر کر لڈو کے ساتھ کھیل کود کرنا شروع کر دیا۔ اور بندروں کا کھیل تو سراسر شرارت ہوتا ہے۔ بندر نیچے اترے، ایک اس کی کمر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، ایک نے اس کے کان پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیے، ایک نے سونڈ، اور اوپر سے بندر نے ناریل دے مارا لڈو کے سر پر۔ لڈو تو رو رو کر پریشان ہو گیا، کہیں سے دم کھینچ رہی، کہیں سے سونڈ۔ اس نے بندروں کو اپنے سے مشکل سے دور کیا اور روتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گیا تھا، یہ کتنے عجیب جانور ہیں، توبہ استغفر اللہ، بندر تو میں اب کبھی نہیں بننے کا سوچوں گا۔ پھر لڈو جنگل میں آگے جانے لگا، اور ایک درخت پر ایک پیاری سی گلہری کو دیکھنے لگا۔ گلہری پھرتی سے اونچی اونچی شاخوں پہ چڑھ کے درخت پر سے چھوٹے چھوٹے سے بادام توڑ رہی تھی۔ پیاری گلہری، میں تمہاری طرح درخت پہ چڑھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے سکھا دو گی؟ گلہری نے لڈو کی بات تو نہ سنی، لیکن لڈو خود ہی گلہری کی طرح درخت پہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے گلہری کو درخت کے اندر ایک سوراخ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لڈو نے سوراخ میں سونڈ ڈالی اور گلہری چیخ کے باہر نکل گئی۔ نے ارادہ کیا کہ وہ اس سوراخ میں رہے گا۔ لڈو نے اپنا سر سوراخ کے اندر ڈال دیا، لیکن یہ کیا، لڈو کا سر تو سوراخ سے بہت بڑا تھا، اندر تو چلا گیا لیکن باہر نہ نکلے۔ بڑی مشکل سے سر باہر آیا، اور لڈو پھر ایک بار رونے لگا اور اداس ہو گیا۔ کیا میں گلہری بھی نہیں بن سکتا؟ درختوں پہ نہیں چڑھ سکتا؟ مجھے کوئی دوسرا جانور بننا پڑے گا۔
لڈو جنگل میں اور آگے جانے لگا کہ درخت کے اوپر ایک بہت خوبصورت سا مکاؤ طوطا دیکھا۔ اس کو دیکھ کر تو لڈو حیران ہی رہ گیا اور خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ پیارے طوطے بننا چاہتا ہوں میں تمہاری طرح، سکھا دو مجھے اڑنا۔ کیا تم مجھے اڑنا سکھاؤ گے پیارے طوطے؟ طوطے نے ہاتھی کی طرف دیکھا اور اسے کہا، ہاں چلو میرے ساتھ، کیوں نہیں، ضرور سکھا دوں گا۔ دیکھو تمہیں یہاں سے اپنے پر پھیلا کر چھلانگ لگانی ہے، اس طرح اپنے پروں کو اوپر نیچے کرو اور اڑنے لگو۔ طوطا اپنے خوبصورت پر ہلاتا ہوا ہوا میں اڑنے لگا۔ لڈو کو یہ دیکھ کر بہت جوش آ گیا اور اس نے بھی اپنے ہاتھ اور پیر آگے پیچھے کرنا شروع کر دیے۔ لیکن یہ کیا، پہاڑ کے کونے پہ پہنچتے ہی لڈو بہت زور سے نیچے گرنے لگا اور چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یا اللہ میں کیا کروں، میں کب تک گرتا رہوں گا۔ لیکن شکر ہے کہ نیچے جھیل تھی اور لڈو سیدھا جھیل میں جا گرا۔ لڈو کو بہت زور کی چوٹ لگی، پورا کا پورا کیچڑ سے لت پت، تھک گیا۔ اس کے پورے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اداس بھی تھا اور رو بھی رہا تھا۔ طوطے میاں نے لڈو سے کہا، دیکھو لڈو، جو تم ہو وہی اچھا ہے، لگتا ہے تم طوطا نہیں بن سکتے۔ لڈو رونے لگا۔ قریب ہی چڑیا کے گھونسلے کے اندر سے ایک چھوٹا بچہ اچانک نیچے گر کر جھیل میں ڈوبنے لگا اور اس کی ماں زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، کوئی میرے بچے کو بچا لو، یا اللہ میرا بچہ، میرا پیارا سا بچہ پانی میں ڈوب گیا، وہ تو اڑ بھی نہیں سکتا، تیر بھی نہیں سکتا، کوئی بچا لے، کوئی بچا لے، یا اللہ۔ لڈو نے چڑیا کی آواز سنی اور نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھا کود گیا پانی کے اندر اور اپنی سونڈ سے چڑیا کے بچے کو ڈھونڈنے لگا۔ اور کچھ ہی دیر میں اس نے چڑیا کے بچے کو اپنی سونڈ سے پکڑ کے پانی سے باہر نکال لیا اور وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تھوڑی دیر بعد چڑیا کے بچے کو ہوش آ گیا اور اس نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ہاتھی کے بچے، تم نے میرے بچے کی جان بچا لی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ڈھیروں اجر و ثواب دے، تم کتنے پیارے ہو، تمہاری پیاری سی سونڈ نے آج ایک زندگی بچا لی، بہت بہت شکریہ۔ ہاں میری سونڈ نے، یا اللہ میں تو کتنا اچھا ہوں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سونڈ کتنی کام کی چیز ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ہاتھی بنایا، بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ لڈو نے واپسی اپنے گھر کی طرف رستہ ناپنا شروع کر دیا، لیکن کیونکہ جنگل میں اس کو گھومتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ پھر سارے جانوروں نے ایک ایک کر کے لڈو کو اس کے گھر کا راستہ واپس یاد دلایا اور وہ جنگل سے ہوتا ہوا آخرکار اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ اپنے امی ابو سے الگ ہوا تھا۔ لڈو کا دل اللہ تعالیٰ کا شکر اور ان کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا اور لڈو کو آج اپنے ہاتھی ہونے پر بہت زیادہ فخر اور خود اعتمادی محسوس ہو رہی تھی۔ تو بچوں، بس وہ دن تھا کہ اس کے بعد لڈو نے کبھی اپنے ہاتھی ہونے پر اداسی یا کمتری محسوس نہیں کری اور وہ ایک خوش باش اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہاتھی بن کے زندگی گزارنے لگا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم سب کو بھی لڈو کی طرح اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ خوش رہنے والے اور اس کا شکر ادا کرنے والے بچے بن سکیں، جیسے ہمارا پیارا لڈو بن گیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازتا ہے، اور کیا پتہ جس طرح سے پیارے لڈو نے چڑیا کے بچے کی جان بچائی، ہم بھی اپنی صلاحیتوں سے دوسرے لوگوں کا بہت بھلا کر سکیں۔ تو پھر اسی پیاری سی بات کے ساتھ ہمیں دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے، السلام علیکم۔